آپ میں سے کتنے دوست ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسلام اور عیسائیت کے میدان میں ماہر بنیں؟ اوکے، شکریہ، ہاتھ نیچے کر لیں۔ اب چند ایک نوٹس میں لکھوا دیتا ہوں بیسک گائیڈ لائنس کے طور پہ کہ اگر آپ نے اسلام اور عیسائیت کے موضوع پر ایکسپرٹ بننا ہے، ماہر بننا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے تو آپ اپنی فیلڈ کو پہچان لیں کہ آپ کی فیلڈ کیا ہے۔ تو قادیانیت سے ہم تھوڑا سا کمپیئر کریں اسلام اور عیسائیت کے موضوع کو، تو چند ایک چیزیں یاد رکھیے گا۔ نمبر 1 کہ قادیانیت پہ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں یا ایکسپرٹ بنتے ہیں تو قادیانیت کی جو تاریخ ہے وہ 150 سال یا 200 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اس صدی کا، یہ سے پچھلی صدی کا فتنہ ہے بیسیکلی۔ تو آپ کی سوچ کی پرواز اور اس موضوع پر آپ کی تحقیق کا دائرہ یہ 150 یا 200 سال سے زیادہ نہیں ہوگا۔ مگر جب آپ عیسائیت پہ ایکسپرٹ بننے کی کوشش کریں گے یا ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں اسلام اور عیسائیت پر ایکسپرٹ بننا چاہ رہا ہوں، تو پھر اس کی تاریخ 2000 سال تک ہے۔ ادھر آپ کے پاس 150 یا 200 سال ہوں گے جو آپ نے اس عرصے میں جو ڈیولپ ہوا ہے لٹریچر قادیانیوں کا، اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو 150 یا 200 سال کا عرصہ جو ہے اس کو کھنگالنا ہوگا۔ مگر اگر آپ عیسائیت پہ ایکسپرٹ بننا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو پچھلے 2000 سال کی پوری تاریخ کھنگالنی ہوگی۔ تو ایک تو ڈیوریشن کا فرق ہے اس میں۔ نمبر 2، قادیانیت پر جو بیسک قادیانی لٹریچر ہے جو ان کا لکھا ہوا ہے قادیانیوں کا، اس کی تعداد چند 100 سے زیادہ نہیں ہے، یا میکسیمم 1000 کر لیں، 2000 کتابیں کر لیں جو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، جس کو پڑھ کر اینالائز کر کے تجزیہ کر کے آپ نے اسلامی نقطہ نظر سے اس پہ اپنی رائے دینی ہوگی۔ تو اگر آپ قادیانی لٹریچر کی بات کریں تو آپ بہت زیادہ جائیں تو 1000 کتابیں ہیں، بہت زیادہ جائیں تو 2000 کر لیں، یعنی 2000 سے 150 1000 اس سے زیادہ کتابیں نہیں ہوں گی، جبکہ اس کے رد میں کافی کتابیں ہیں اسلامی نقطہ نظر سے۔ مگر ظاہر ہے جس کا آپ رد کر رہے ہیں یا جس کو پڑھ رہے ہیں ان کی کتابیں پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا نا وہ کیا کہتے ہیں۔ تو وہ جو آپ کا تحقیق کا یا مطالعے کا دائرہ ہوگا وہ 1000 1500 یا 2000 کتابوں سے زیادہ نہیں ہے۔ اب جب آپ عیسائیت پہ ایکسپرٹ بننا چاہیں گے تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں، 2000 سالہ تاریخ میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ قادیانیت پہ جو بنیادی لٹریچر ہے قادیانیوں کا لکھا ہوا وہ زیادہ تر اردو زبان میں اویلیبل ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، مگر جو میجورٹی کی رائٹنگ ہے وہ انہوں نے اردو زبان میں لکھی ہے۔ تو آپ کو بنیادی سوجھ بوجھ آپ کو اپنی زبان میں مل جائے گی۔ مگر اگر آپ عیسائیت پہ ایکسپرٹ بننا چاہ رہے ہیں تو ان کا بنیادی لٹریچر وہ سارا کا سارا انگریزی زبان میں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو اردو زبان کے علاوہ پھر انگریزی زبان بھی سمجھنا ہوگی، پڑھنا ہوگی، اور پھر انگریزی زبان سے زیادہ اگر آگے جانا چاہیں تو پھر اس میں عبرانی بھی ہے، یونانی بھی ہے، سوریانی، ان کی جو پرانی لینگویجز ہیں اس میں اگر آپ ایکسپرٹ بننا چاہیں تو وہ میٹیریل بھی اویلیبل ہے۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ قادیانیت یہ ابھی تک ڈیولپنگ پروسیس میں ہے، یہ حالات اور واقعات کے دیکھتے ہوئے اپنے عقیدے کو ابھی تک ڈیولپمنٹ پروسیس میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے 50 سال بعد قادیانیت میں کچھ ایسے نئے عقیدے پیدا ہو جائیں جو اس سے پہلے کبھی آپ نے سنے نہ ہو، کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے ابھی یہ ابتدائی سٹیجز میں ہے۔ تو حالات کے ساتھ ساتھ ملک کے یا سوسائٹی کے یا ٹیکنالوجی کے ایکسپینشن کے ساتھ ساتھ یہ اپنے عقیدے کو بھی ریفائن کر رہے ہیں، جس عقیدے کا یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ایسا جواب دے دیا ہے کہ ان کے لیے ممکن نہیں رہا مزید اس پہ بات کریں، تو یہ آہستہ اس کو ختم کر کے اس کے نئے عقیدے کی تشریح کو سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ تو ابھی ان کے ہاں کافی عقائد ایسے ہیں جو ڈیولپمنٹ پروسیس کے اندر ہیں، جو آگے چل کے شاید نئی شکل اختیار کر لیں۔ مگر عیسائیت میں ان کی پچھلی 2000 سالہ تاریخ میں میجورٹی کے جو عقیدے ہیں، جو اکثریت ہے ان کے عقائد کی،
وہ آلریڈی ڈیفائنڈ ہے، وہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، اب اس کی اپلیکیشن ڈیفرنٹ ہوگی، اور یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ قادیانیت میں اگر آپ ایکسپرٹ بنتے ہیں تو قادیانی مذہب کے اندر ان کے فرقوں کی تعداد چند ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ عیسائیت پہ ایکسپرٹ بننا چاہ رہے ہیں تو عیسائی مذہب میں ہزاروں فرقے موجود ہیں، تو آپ کو عیسائی مذہب کی بنیادی تعلیمات سے سوجھ بوجھ کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کس فرقے میں ایکسپرٹ بننا چاہ رہے ہیں۔ آپ پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی میں ایکسپرٹ بننا چاہ رہے ہیں، آپ کیتھولک کرسچینٹی میں ایکسپرٹ بننا چاہ رہے ہیں، آپ پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی کے اندر جو آگے فرقے ہیں، جووا وٹنس ہے، مورمنز ہیں جس کو خود عیسائی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دائرۂ عیسائیت سے خارج ہیں، آپ اس میں ایکسپرٹ بننا چاہ رہے ہیں، اس میں میدان آپ کو بہت وسیع مل جائے گا۔ تو یہ چند ایک فرق ہیں، اور ایک آخری فرق یہ ہے کہ عیسائی مذہب کی جب آپ مطالعہ کریں گے، ریسرچ کریں گے، تو عیسائیوں کی نفسیات کو سمجھنا قادیانیوں کی نفسیات کو سمجھنے سے قدرے آسان ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا عیسائیوں کے ساتھ رابطہ بھی ہے، تعلق بھی ہے، مگر قادیانیوں کے ساتھ اس نوعیت کا رابطہ اور تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں چونکہ رابطوں میں خلیج ہے، گیپ ہے، تو جتنا گیپ کریٹ ہوگا آپ میں اور دوسری پارٹی میں، آپ اس کی نفسیات کو اتنی مشکل سے سمجھیں گے۔ جبکہ عیسائیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ بہت لمبی تاریخ بھی ہے، تو عیسائیوں کی نفسیات کو سمجھنا قادیانیوں کی نفسیات کو سمجھنے سے زیادہ آسان ہے۔ اس لیے جو احباب اس میدان میں قادیانیوں پہ ایکسپرٹ بنتے ہیں یا قادیانی کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، ان کا کام زیادہ مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسے طبقے اور فکر کی نفسیات آپ کو سمجھانی ہے جس سے رابطے بڑی مشکل سے ہوتے ہیں۔ تو جب اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوگا، رابطے مشکل ہوں گے، ان سے ڈائریکٹ انٹریکشن مشکل ہوگا، تو پھر آپ ان کی نفسیات سننے میں بھی مشکل اور دشواری پیش آئے گی آپ کو۔ جبکہ عیسائیوں کا اس معاملے میں ان کی نفسیات کو سمجھنا اور ان سے رابطے رکھنا یہ قدرے آسان ہے۔ اب یہ ہے چند ایک فرق کہ آپ کو ماہر بننے میں اسلام اور عیسائیت کے موضوع پر کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور قادیانیت میں ایکسپرٹ بننا اور اسلام اور عیسائیت کے موضوع پر ایکسپرٹ بننے میں فرق کیا ہے بیسکلی۔